السلام علیکم ناظرین، آج ایک بڑی زبردست قسم کی لیگل پریپوزیشن جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ایک شخص جو ہے نا وہ ایک شخص کے پاس جو رائٹس ہیں نا وہ دیکھنے ہیں کہ ہم نے کیا ہوتے ہیں کہ ایک شخص اگر کوئی کیس فائل کرتا ہے تو اس کا کیس جو ہے نا وہ ڈگری ہو جاتا ہے، تو جو مخالف پرسن ہے وہ اس کے خلاف اپیل کرتا ہے۔ اب اپیل اس کی اگر منظور ہو جائے گی تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ڈگری سیٹسفائڈ ہو جائے گی، لیکن اگر اس کی اپیل جو ہے نا وہ بھی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک ریمیڈی بچتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک پراپوزیشن جو نئی بنی ہے، جو ریسنٹ 1 جولائی 2026 کی ہیئرنگ ہے، عاصم حفیظ صاحب جسٹس ہیں ملتان ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ سول ریویژن نمبر ہے 1845 2023 کی سول ریویژن لگی ہوئی ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو ایک چیز جو اجاگر کی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک خاتون ہے عذرا بیگم، وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف ایک کیس فائل کرتی ہیں ملکیت کے لیے، اونرشپ کے لیے۔ ٹیوب ویل الاٹمنٹ کے ذریعے ان کو پراپرٹی ملی تھی، لیکن بعد میں وہ الاٹمنٹ کینسل ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے سول کورٹ میں کیس فائل کر دیا، ڈیکلریٹری سوٹ فائل کر دیا۔ ڈیکلریٹری سوٹ ان کا ڈگری ہو گیا، ڈیکلیریشن ہو گئی، ڈگری ہو گیا، گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف جو ہے نا وہ ڈگری ہوا۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کے خلاف جو ہے نا فارمل اپیل فائل کی ایڈیشنل سیشن کورٹ میں، تو جو کہ خارج ہو گئی، اپیل بھی خارج ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈگری کنفرم ہو گئی۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ایک ریمیڈی تھی کہ ہائی کورٹ جاتے، لیکن وہ ہائی کورٹ نہیں گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا اس کے علاوہ انہوں نے سیشن جج کے پاس ہی، جس عدالت نے ان کی اپیل خارج کی تھی، اسی عدالت میں ایک 12(2) سیکشن 12(2) کی جو ہے نا وہ درخواست دائر کر دی۔ وہ درخواست جو ہے نا سیکشن 12(2) کی، وہ ایکچولی فراڈ اور مس ریپرزنٹیشن اور جو اس طرح کے جو الزامات ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے سیکشن 12(2) کی درخواست دائر کی جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں سیکشن 12(2) کو ڈسکس کیا ہے۔ سیکشن 12(2) کی درخواست انہوں نے فائل کر دی۔ اب سیشن جج نے جو ہے نا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے جو ہے نا وہ اٹھا کے باہر پھینکی کہ آپ پہلے اپیل میں ریمیڈی حاصل کر چکے ہیں، آپ کی اپیل خارج ہو چکی ہے اسی موقع پہ، اسی بنیاد پہ، تو اب آپ سیکشن 12(2) کی درخواست لے کے آ گئے ہیں، تو یہ کیسے آپ کی جو ہے نا وہ مینٹینیبل ہے؟ انہوں نے اٹھا کے خارج کر دی۔ اب وہ ہائی کورٹ چلے گئے اپیل میں، اس 12(2) کے اخراج کے خلاف جو ہے نا وہ ہائی کورٹ چلے گئے۔ اب ہائی کورٹ میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے جو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب سا فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکشن 12(2) اگر اپیل خارج ہو بھی گئی ہے تو سیکشن 12(2) جو ہے نا وہ مینٹینیبل ہے۔ اب یہ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کریں تو دیکھنے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا جی اگر فراڈ ریپریزنٹیشن، مس ریپریزنٹیشن اور اس طرح کی 2 نمبری کی جو الزامات ہیں وہ اگر اس میں ثابت ہو جاتے ہیں یا اس میں موجود ہیں تو پھر عدالت ان کو دیکھنے کی پابند ہے، ان کے ایشو فریم کرے اور اس کے بعد اس کے ایویڈنس لے کے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا درخواست کا فیصلہ کرے کہ وہ خارج ہونی ہے یا اس کو منظور ہونا ہے۔ تو لیکن اس طرح یہ جو ہے نا یہ ایک ملٹیپل لیٹیگیشن کا کام جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ اب جس کی اپیل خارج ہوگی وہ 12(2) دے دے گا، حالانکہ اپیل میں بھی وہی موقف لیا گیا ہے، اپیل میں بھی وہی ساری گراؤنڈز لی گئی ہوں گی جو انہوں نے سیکشن 12(2) میں لی ہیں، یا اگر کوئی نئی گراؤنڈ بھی اگر آ گئی ہے تو وہ اب بعد میں اس کو شامل تو نہیں کر سکتے نا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ میں نے کیس لا آپ کو پہلے بتا دیا کہ 1845 ہے 2023 کی یہ سول ریویژن ہے جس کو CR بولتے ہیں، CR 1845/2023 ڈیسائیڈڈ آن 1 جولائی 2026 کو جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور 2 جولائی 2026 کو اس کا فیصلہ ہے۔ تو اس کو یہ رپورٹڈ ہے، اس کو آپ جو ہے نا اس کا ٹیسٹڈ کاپی لے کے اس کو آپ اپنے کسی بھی کیس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپیل ہار جاتے ہیں تو 12(2) کی سیکشن 12(2) کی درخواست دے دیں، پھر اس میں کوئی اور تھوڑی سی ایلیگیشن شامل کر لیں، کوئی فراڈ کی ایلیگیشن شامل کر لیں۔ اب پروف تو بعد میں ہونا نا، بندہ تو رول گیا نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بس گورنمنٹ کو بینیفٹ دینے کے لیے بنا دی گئی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے میرٹ پہ بھی ہو۔ اب اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو پھر پتہ چلے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک فیصلہ جو ہے نا وہ آ گیا ہے اب، اور کیس لا ایک بن گیا ہے کہ اگر آپ اپیل ہار جاتے ہیں تو آپ سیکشن 12(2) کی درخواست دے سکتے ہیں۔